فتح مکمل پیغام تیرا، فتح مکمل پیغام تیرا، سب کی زباں پر ہے نام تیرا، سب کی زباں پر ہے نام تیرا، اقدام نصرت اقدام تیرا، اقدام نصرت اقدام تیرا، تجھ کو مبارک یہ فتح کا دور، تجھ کو مبارک یہ فتح کا دور، اے ارض لاہور، اے اہل لاہور، داتا کی نگری اے شہر لاہور، داتا کی نگری اے شہر لاہور۔ یہ ہماری عظمتوں کا نشان، یہ ہے مینار پاکستان، یہ سر کی طرح سرکشیدہ وفاقی تاریخ کا جریدہ، یہ شہر گل میں صبا کا پرچم، ستارہ نور خدا کا پرچم، یہ ایک وحدت کا استعارہ ہے، یہ ایک محبت کا استعارہ ہے، ازل کے اسرار تولتا ہے، ابد کا مینار بولتا ہے، نور جہاں کے انوار تجھ میں، نور جہاں کے انوار تجھ میں، شان جہانگیر آثار تجھ میں، شان جہانگیر آثار تجھ میں، اقبال کے ہیں افکار تجھ میں، اقبال کے ہیں افکار تجھ میں، ہاں جیت ہوگی اپنی باہر طور، ہاں جیت ہوگی اپنی باہر طور، اے ارض لاہور، اے اہل لاہور، داتا کی نگری اے شہر لاہور، داتا کی نگری اے شہر لاہور۔ لاہور شہر میں شیراوالا کی جانب جاتی سڑک کو پار کریں تو بائیں جانب آپ کے سامنے لاہور کا تاریخی قلعہ نظر آئے گا۔ اس قلعے کے بالمقابل بادشاہی مسجد ہے، جہاں دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی ہیں۔ شاہی مسجد میں داخلے کے لیے بہت سی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں، لیکن سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بائیں ہاتھ پر آپ کو چھوٹی سی عمارت نظر آئے گی، جہاں پاکستان کا خواب دیکھنے والے حکیم الامت اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابدی نیند آرام کر رہے ہیں اور چشم تصور سے اپنے خواب کی تعبیر یہ عالی شان پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دے، تو لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ فضا دے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، تو لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس آخری آرام گاہ کے سامنے انہی کی نسبت سے اقبال پارک ہے، جو پہلے منٹو پارک کہلاتا تھا۔ یہاں 23 مارچ 1940 کو
1.5 لاکھ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کی قرارداد پیش کی تھی، جسے اسی دن بیگم مولانا محمد علی جوہر امجدی بانو علیہ رحمہ نے قرارداد پاکستان کہا تھا، اور پھر یہ قرارداد ہماری منزل کا نشان بن کر قرارداد پاکستان ہی کہلائی، جس کی یاد میں آج ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ آج کے دن خوابوں نے ایک تعبیر لکھی تھی، آج کے دن خوابوں نے ایک تعبیر لکھی تھی، آج کے دن خوابوں نے ایک تعبیر لکھی تھی، اس تعبیر میں قدرت نے تاثیر لکھی تھی، اس تعبیر میں قدرت نے تاثیر لکھی تھی، اس تعبیر میں قدرت نے تاثیر لکھی تھی، اس تاثیر کا جیتا جاگتا سچا دن ہے، یہ دن اپنے آپ کو دہرانے کا دن ہے، دیکھو دیکھنے والوں شیشے جیسا دن ہے۔ یہ دن 1960 سے باقاعدہ طور پر منایا جا رہا ہے، جب اس دن کو منانے کے لیے خصوصی کمیٹی ترتیب دی گئی، اور جہاں قرارداد کا اسٹیج لگایا تھا وہاں یادگاری مینار بنانے کی تعمیر کا آغاز ہوا، جس کے سربراہ لاہور کے کمشنر کو ہی بنایا گیا۔ اس کمیٹی میں 22 اراکین شامل تھے، جبکہ شہریوں میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور میاں بشیر احمد جیسی شخصیات بھی شامل تھی۔ میاں بشیر احمد، جن کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں پڑھی گئی، اور یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو بر صغیر پاک و ہند کے عظیم مسلمان رہنما کے طور پر منوانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اس نظم کو انور غازی آبادی نے پڑھ کر سنایا، جن کا ترنم نہایت خوبصورت تھا، اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسوں میں اکثر نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ اس جلسے کے متعلق انور غازی آبادی کے بھائی سے خود سماعت کیجیے۔ اس وقت سالانہ اجلاس کے لیے اعلان ہوا تو میرے پاس پنجاب مسلم لیگ کا دعوت نامہ پہنچا، اور قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ تم لاہور کے اجلاس میں شریک ضرور ہونا۔ غازی آباد اسٹیشن کے اوپر میرے چھوٹے بھائی اختر علی قریشی نے قائد اعظم کا ریسیپشن کیا، اور وہ ایک نیشنل گارڈ کو بھی لے کر پہنچے۔ تو جو قائد اعظم کا اے ڈی سی تھے اس وقت مسٹر منظور الحق، انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ انور قریشی کے بھائی ہیں۔ تو قائد اعظم نے میرے بھائی سے کہا کہ کیا تم بھی ایسا گاتا ہے جیسا انور قریشی گاتا ہے؟ سب شکر پھر ہے گھر میں سفر اپنا کارواں، ہاں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی کے نام، ہاں محمد علی، ہاں ہاں محمد علی کے نام، تصویر عزم جان وفا، ہاں روح حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی کے نام۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن 1955 میں ایک روسی ترک نژاد مسلمان مراد خان نے بنایا تھا، جبکہ اس کی تعمیر لاہور کے مشہور کانٹریکٹر عبد الخالق اینڈ کمپنی نے کی۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن جب بن گیا تو 23 مارچ 1960 کو اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور پھر 7 سال بعد 26 جولائی 1967 کو مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کا افتتاح عوام نے کیا۔ ہوئی ہے آج آشکار عظمت عوام، عوام کو سلام، عوام کو سلام، عوام کو سلام، عوام کو سلام، یہ حرف حرف روشن برق برق بہار، وفا کا شاہکار، وفا کا شاہکار، ہوئی ہے آج آشکار عظمت عوام، عوام کو سلام، عوام کو سلام، عوام کو سلام، عوام کو سلام۔ مینار پاکستان کی بلندی 186 فٹ ہے،
160 فٹ تک اس کو لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے اور باقی 16.5 فٹ میں اسٹین لیس اسٹیل کا ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ مینار پاکستان کے اوپر 19 تختیاں نصب کی گئی ہیں جو پاکستان کے نظریے، اس کی جدوجہد اور اس کے مستقبل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اوپر کی تختیوں پر اللہ کے اسماء حسنی تحریر ہیں جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا منصب صرف اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ ان اسماء حسنی کی خطاطی حافظ محمد یوسف صدیدی نے کی۔ مینار پاکستان کے پلیٹ فارم کی تختیوں پر قرارداد لاہور اور قرارداد دہلی اردو، بنگلہ اور انگریزی میں درج کی گئی ہیں۔ مینار پر آویزاں قرارداد کا اردو ترجمہ سید قاسم محمود نے کیا تھا۔ باقی کی تختیوں میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کے اقتباسات اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار درج ہیں جن کی خطاطی صوفی خورشید عالم الماس رقم اور اقبال ابن پرمی رقم نے کی۔ مینار پاکستان قرارداد پاکستان کی جیتی جاگتی تصویر ہے جس کی فضاؤں میں آج بھی 23 مارچ کے اس عظیم دن کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ روشن روشن نقش وفا مینار پاکستان، روشن روشن نقش وفا مینار پاکستان، عزم و عمل کا آئینہ مینار پاکستان، روشن روشن نقش وفا مینار پاکستان۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہو چکا مگر الحمدللہ ہمارے درمیان آج بھی وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے شعور کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی، جن میں نیشنل فوڈز کے سربراہ میاں عبد المجید بھی شامل ہیں جنہوں نے سجاگ FM 96 کو اپنی یادداشتیں ریکارڈ کروائی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک گاؤں میں ٹیچر تھے۔ وہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ گجرا مالے سے کچھ تقریباً 12 میل کے فاصلے پہ ہے، اور چونکہ ان کا یہ ہر وقت ان کے دماغ میں یہی تھا کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، تعلیم دینی ہے، تعلیم دینی ہے۔ اس طرح انہوں نے میرا بڑا بھائی میاں عبدالرشید صاحب تھے جو نور بصیرت کا ان کا کالم بڑا مشہور تھا نوائے وقت میں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت دیال سنگھ کالج لاہور میں پڑھ رہے تھے، وہ ہاسٹل میں تھے۔ ایک دن وہ میرے والد صاحب نے مجھے بولا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی بڑی خوشی کی بات ہے، تو کہنے لگے نہیں نہیں، تیرے کو میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جو تم ساری عمر یاد رکھو گے، کیونکہ یہ مسلمانان ہند کا ایک جلسہ ہے اور یہ ایک نئی تاریخ ہے۔ تو ہم لاہور گئے، تقریباً کوئی 1940 کا جو جلسہ تھا اس سے 2-3 دن پہلے ہم لاہور چلے، ہم 21 کو یا 20 کو ہم لاہور گئے۔ تو دیال سنگھ کالج لاہور میں جا کے ہاسٹل میں ہم وہیں پہ ٹھہرے۔ پھر جلسہ جب شروع ہوا تو ہم جب پنڈال میں پہنچے ہیں تو پنڈال منٹو پارک جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، تو ہم درمیان میں بیٹھے تھے، تو اتنا بڑا جلسہ، تو ایک 7 سال کا بچہ جو ہے اس کو کیا پتا کہ بھئی کیا، لیکن تقریریں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ وہ ترانہ بار بار گونج رہا تھا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ میرے ایک فیلنگ جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک فرد نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، اس کا ایک فرد۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جاں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ صحافی اور ادیب جناب شباب مفتی مرحوم اس اجلاس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر کسی شخصیت کا اپنے جذبات پر قابو تھا تو وہ ایک اور صرف ایک قائد اعظم محمد علی جناح۔
اور ان کی زیر لب خفیف سی مسکراہٹ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی اس کروٹ کو ایک نیک فال تصور فرما رہے ہیں. اور واپسی پر کچھ عجیب کیفیت تھی کہ لوگ ناچتے، ہنستے، گاتے، اور پہلے ہی روز فوری طور پر قرارداد پاکستان کے پاس ہو جانے کے بعد پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے لاہور کی فضا جو تھی وہ گونج اٹھی. اس اجلاس کے لیے منٹو پارک کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس بارے میں تحریک پاکستان کی ممتاز شخصیت جناب حسین امام مرحوم بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہی مسجد اور قلعہ ان دونوں سے قریب پڑتا تھا، تو اس وجہ کر اور شہر کے باہر بھی تھا اور شہر سے قریب تر جگہ بھی تھی. ہر چیز جو تھی وہ شاعر شان تھی کہ ایک مملکت کے بننے میں جو ہونے چاہیے جوش و خروش جو تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنا گویا جذبہ تھا کہ انہونی چیز کے ہونے کی امید ہو رہی ہے. اس اجلاس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک تھی، جس کے بارے میں تحریک پاکستان کی معروف خاتون رہنما بیگم سلمہ تصدق مرحومہ بتاتی ہیں. میں اس وقت لڑکیوں کے گروپ کی کیپٹن تھی اور تمام بچیوں کو جمع کر کے تمام انتظامی امور میں نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے. کوپر روڈ پر اسلامیہ کالج کی بلڈنگ میں خواتین کے قیام کا انتظام کیا تھا. وہاں پر لکھنؤ، بمبئی اور دہلی کی خواتین کو ٹھہرایا تھا. کوئی 17 خواتین تو وہاں ٹھہریں اور باقی مختلف لوگوں کے گھروں میں مہمان ٹھہریں. اس وقت لیڈی ہارون بھی آئیں، بیگم محمد علی، مولانا محمد علی جوہر کی بیگم صاحبہ، اور مولانا شوکت علی کی، اور مولانا نواب اسماعیل خان صاحب کی، ان کی ہمشیرہ بیگم وسیم، یہ بیگم نواب صدیق علی خان کی بیگم صاحبہ. جتنے دن وہ لوگ یہاں ٹھہرے، ہمیں گھروں کو جانا بالکل ہم نے ترک کر دیا اور انہی کی خدمت میں صبح شام لگے رہے. جامعہ کراچی کے پہلے وائس چانسلر ابو بکر احمد حلیم مرحوم بھی وہاں موجود تھے. وہ اپنی یادیں بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کا قول یہ تھا کہ بغیر ڈسپلن کے کوئی قوم نہیں بن سکتی ہے. فیس، یونیٹی اینڈ ڈسپلن. چوٹی کے بغیر سے کافی لمبی تقریر کی تھی اور ان کی تقریر جب شروع ہوتی تھی کوئی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، اور انہوں نے دراصل اسلامی حکومت پر زور دیا تھا کہ اسلامی حکومت بننی چاہیے اور کیا ہوگی. قرارداد پاکستان ہمارے تجدید عہد و وفا کا نشان ہے. اس قرارداد کو شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق نے پیش کیا، جن کا تعلق مشرقی بنگال سے تھا. مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان کہلایا اور ہمارے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا، تو وہاں پاکستان سے نفرت کے بیج بھی بھارت نے بونے شروع کر دیے. لیکن یہ باشعور بنگالی عوام ہیں جنہوں نے گزشتہ سال پاکستان سے نفرت اور پاکستان علیحدہ کروانے والوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچا دیا. آج بنگلہ دیشی عوام کے دل جدا ہونے کے باوجود ایک بار پھر پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور پاکستان سے محبت اور خلوص کا نور ایک بار پھر پھیل کر بتا رہا ہے کہ پاکستان کو توڑنے والے دلوں کو نہیں توڑ سکتے، اور تاریخ ایک نہ ایک دن سچ ضرور سامنے لے آتی ہے. بنگلہ دیشی عوام کے جذبے کے بارے میں وہاں موجود پاکستانی طالب علم محمد طاہر بتاتے ہیں. ان 2 سالوں میں یہاں کی جو زمینی حقائق ہے، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ وطن بنگلہ دیش کوئی دوسرا ملک نہیں بلکہ مجھے یہ اپنا گھر محسوس ہوا. یہاں پر جس بزرگ سے بات کریں، جس نوجوان سے بات کریں، ہر نوجوان کی زبان پر نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کا اعلان طور پر، کھلے عام طور پر وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ کو مانتے ہیں،
پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور بانیان پاکستان تحریک پاکستان میں جو نواب سر سلیم اللہ خان نے 1906 میں جو مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کو وہ فخر سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سر اے کے فضل الحق صاحب، انہوں نے جو مینار پاکستان پر علامہ اقبال پارک میں جو 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی، لوگ اس کو آج فخر سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے یہاں پر آج بھی اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور آج ڈھاکہ پریس کلب میں کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں، جہاں کے مبصرین، محققین قائد اعظم کی بصیرت اور قائد اعظم کی جو قائد اعظم کی اسٹرگل تھی، اس کو لے کر لوگ مقالات لکھ رہے ہیں، لوگ تقاریر کر رہے ہیں کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو آج یہ بنگلہ دیش یہ انڈیا میں چلا جاتا، یہ انڈیا کا ایک حصہ ہوتا۔ ہمیں جو مذہبی آزادی ملی ہے، ہمیں جو ثقافتی آزادی ملی ہے، آج ہم کھلی فضا میں جو سانس لے رہے ہیں، اس کا سارا کردار قائد اعظم محمد علی جناح، اے کے فضل الحق چودھری اور سر نواب سلیم اللہ خان اور بانیان پاکستان کو جاتا ہے۔ اور تحریک پاکستان کا جذبہ اور اس کی بنیاد، وہ کہیں بھی کسی جگہ سے بھی اس میں خلل پیدا نہیں ہوا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی حکومت تھی جس نے ہمیں پاکستان سے دور رکھا تھا، جس نے ہمیں انڈیا کا دوست بنایا تھا۔ انڈیا ہمارا، ہندوستان ہمارا دوست نہیں، پاکستان ہمارا دوست ہے۔ پاکستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر، ڈھاکہ کے شہروں بازاروں پر آج پاکستان کے پرچم کو لوگ پینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے پرچم کو لوگ فخر سے ہاتھ میں پکڑ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ اصل جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی پاکستان بنانے میں، جو بنگال سے اس کی تحریک شروع ہوئی تھی، وہ آج تک یہاں پر پورے زور و شور سے اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ایک وحدت کا پیغام ہے، امت وحدت کا پیغام ہے، وہ لازمی یہاں پر زندہ و جاوید رہے گا۔ میں گوہر محمد جواد، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ۔ ہم بنگلہ دیش کے جوان پاکستان موومنٹ اور ٹو نیشنز تھیوری کے حوالے سے جو پاکستان کے قیام میں جو کردار تھا، اس کے بارے میں کافی واقف ہے۔ ڈھاکہ کے نواب سر سلیم اللہ خان نے 1906 میں جو پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، ہم اس بارے میں کئی طریقوں سے شعور رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے جو کردار پاکستان کو بنانے میں تھا، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم انڈیا کا حصہ ہوتے۔ ہم اپنی مذہبی آزادی، جواب کوٹاز اور باقی تمام چیزوں کے لیے جو ہمارا ساتھ امتیازی تھی، وہ سب کچھ نہ ملتی۔ آج جو ہم بنگلہ دیش میں آزادی سے جینے کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کے تمام اضافہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہے۔ پاکستان ہمارا دوست ہے، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ آج 23 مارچ پاکستان کا نیشنل ڈے میں ایک بنگلہ دیشی کے طور پر یہ بات پاکستانی سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک قوم ہیں لیکن دو ملک۔ آزاد پاکستان، آزاد پاکستان، آزاد پاکستان। শান্তির দেশ সুন্দরী আমাদের বতন, শান্তির দেশ সুন্দরী আমাদের বতন। আজাদ পাকিস্তান, আজাদ পাকিস্তান, আজাদ পাকিস্তান। 23 मार्च अहद व वफा का दिन एक बार फिर हमारे साथ है, जो इस बात को याद दिलाने आया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी शनाख्त, हमारा यकीन इसी सरजमीन अर्ज़ पाकिस्तान से वाबस्ता है, और इसका सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा फलक की गोद में लहराकर क़लअ इस्लाम की शनाख्त का सब्ज़ा बखेरता रहेगा इंशाअल्लाह। यौम पाकिस्तान, आज है यौम पाकिस्तान, आज है यौम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान, आज है यौम पाकिस्तान, आज है
को याद दिलाता है कायदे आज़म का